ہمیں اپنی زندگی گزارتے ہوئے اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے، نوری مخلوق فرشتے، وہ نظر نہیں آتے۔ جب بھی انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے انسان حالت نزع میں چلا جاتا ہے، اور یہ وہ موت کا وقت اور یہ موت کا آنا اتنا برحق ہے کہ آج تک کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں لوگوں کا انکار اور اختلاف موجود ہے، لیکن موت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ کوئی بھی مذہب کا انسان ہے، کوئی بھی عقیدہ ہے، وہ یہ چیز مانتا ہے کہ موت آنی ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کی نظر کو کھول دیا جاتا ہے اور اسے فرشتوں کا نظر آنا، اسے فرشتے نظر آتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں حالت نزع۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک ضابطہ مقرر ہے کہ جب موت آنی ہے تو فرشتے نہ تو کچھ لمحے پہلے اور نہ ہی کچھ لمحے لیٹ، عین پورے وقت میں جو ہے روح انسان کی نکالتے ہیں، لیکن موت آنے سے پہلے فرشتوں کا نظر آنا، اس کو کہتے ہیں حالت نزع۔ جب انسان کی زبان تو بند ہو جاتی ہے لیکن وہ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، چاہے جائے کہ اس کی آنکھیں بند بھی ہوں تو اسے فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ابھی وہ ہے دنیا میں، اس کے کچھ لمحے باقی ہیں، لیکن فرشتے اسے نظر آ رہے ہیں۔ حالت نزع کے اندر فرشتوں کا نظر آنا یہ برحق ہے، اور انسان تب کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، سب سے پہلے اگر انسان اللہ رب العزت کے ہاں نیک روح ہے، نیک انسان ہے، تو اس کے پاس فرشتوں کا آنا اور طریقے سے ہے، اور اگر وہ بد شخص ہے تو اس کے پاس فرشتوں کا آنا اور نظر سے ہے۔ ایک اسرائیل علیہ السلام اور باقی آدھے فرشتے جنت کے اور آدھے جہنم کے۔ انسان سب سے پہلے انہی فرشتوں کو دیکھتا ہے، اور جب اسرائیل علیہ السلام ایک انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اگر وہ شخص نیک ہے تو خوبصورت شکل کے اندر اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ انسانوں کی روح کو قبض کرنا۔ اور جو دوسرے فرشتے ساتھ آتے ہیں، آدھے جہنم کے اور آدھے جنت کے، وہ انسان سے اتنی دور بیٹھتے ہیں کہ انہیں بھی علم نہیں ہوتا کہ یہ روح جنتی ہے یا جہنمی، تاکہ اگر یہ روح جنتی ہے تو اس کو جہنم کی حمک بھی نہ لگ سکے، اور اگر یہ جہنمی ہے تو اس کو جنت کی کوئی خوشبو یا حمک نہ لگے۔ اسرائیل علیہ السلام سب سے پہلے آ کر سلام کہتے ہیں، سلام علیکم، کہ تم پہ سلامتی ہو۔ خوشخبری سناتے ہیں کہ اے نیک روح، تجھے یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تیرا اللہ تجھ پہ راضی ہے، اور چل اپنے رب کی طرف، اور بشارتیں سناتے ہیں۔ خوبصورت شکل میں آتے ہیں کہ انسان پریشان ہونے کی بجائے، خوف میں آنے کی بجائے اطمینان اور سکون میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں پہ نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ہی اللہ رب العزت انہیں پریشان کریں گے۔ لیکن اس بات سے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ موت کی سختیاں، سکرات الموت برحق نہیں ہیں۔ سکرات الموت برحق ہیں، وہ آتی ہی آتی ہیں، لیکن سکرات الموت اور چیز ہے۔ لیکن جب انسان آگے اللہ کی طرف اس نے جانا ہے، اس کے سفر کے بارے میں جو اسے خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، انسان اس کے بارے میں مطمئن اور خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام عین پورے وقت پہ انسان کی روح، اس مومن بندے کی روح نکالنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور یہ ایک غیبی معاملہ ہے کہ وہ کس طرح روح نکالتے ہیں، کس طرح جو ہے انسان کی روح کو پکڑتے ہیں۔ لیکن حدیث کی روح سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نیک شخص کی روح اس طرح نکلتی ہے کہ جس طرح ایک مشکیزہ ہے یا ایک ایسا برتن لے لیں کہ جس کے اندر پانی ہے اور پانی کا ایک قطرہ آرام سے ٹپک جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، اس طرح جو ہے وہ نیک شخص کی روح
اس کے جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ اور جیسے ہی اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اس روح کو نکالتے ہیں تو جنت والے فرشتوں کو فوراً اس چیز کی خبر ہو جاتی ہے کہ یہ نیک روح ہے۔ ایک لمحے کے برابر بھی وہ روح اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں نہیں رہتی، جنتی فرشتے اسے دبوچ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ جنت میں سے جو لباس لے کے آئے ہوتے ہیں اس روح کو پہنا دیا جاتا ہے۔ اور وہ جتنے بھی فرشتے آئے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے جگڑتے ہیں، کھینچتے ہیں، ایک کہتا ہے مجھے پکڑا، دوسرا کہتا ہے مجھے پکڑا، ایک دوسرے سے پکڑتے کھینچتے، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو میں پکڑوں، اس کو میں پکڑوں۔ وہ آسمانوں کی طرف چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تیسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اب روح نکل چکی ہے اور وہ آسمانوں کی طرف چڑھ رہی ہے۔ اور اس کی دلیل حدیث میں بھی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کی روح قبض ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دو، اس کی آنکھیں روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ اب وہ فرشتے جیسے ہی پہلے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو راستے میں اللہ رب العزت کے وہ فرشتے جن کی پہلے آسمان سے لے کے زمین تک ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں مختلف، تو وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ بھی خوشخبریاں سناتے ہیں، سلامتی دیتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، اور فرشتوں کو کہتے ہیں ہمیں بھی نیک روح دکھاؤ، کون سی روح ہے جو اپنے اللہ کو راضی کر کے جا رہی ہے، اور وہ اس کو بھی اس کا دیدار کرواتے ہیں، اور وہ اسے مبارکیں دیتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو، تو کتنی خوش بخت اور نیک روح ہے کہ تیرا اللہ تجھ پہ راضی ہے، تو اپنے اللہ کو راضی کر کے جا رہی ہے۔ پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، پہلے آسمان کے دروازے پہ دستخط دی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے کہ کون، بتایا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں، اس کے اچھے نام سے اسے پکار کر ان فرشتوں کو خبر دی جاتی ہے۔ تو وہ فرشتے مرحبا کہتے ہوئے، خوش آمدید کہتے ہوئے آسمان کا دروازہ کھولتے ہیں، اور پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اور یہ بات ساتھ بتائی جاتی ہے کہ یہ روح اللہ رب العزت کو راضی کر کے آئی ہے، اللہ اس پہ راضی ہے، اس لیے دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ اور اگر یہ روح اللہ کو ناراض کر کے آتی یا اس کا اللہ اس پر ناراض ہوتا تو آج اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہ کھولا جاتا۔ اسی طرح پھر وہ روح جو ہے پہلا آسمان کراس کرتی ہے، دوسرے آسمان تک پھر اسی طرح ہی پروٹوکول کے ساتھ مبارکیں بشارتیں دیتے ہوئے دوسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں، پھر اسی طرح معاملہ ہوتا ہے، پھر کرتے کرتے 7ویں آسمان تک اسی طرح وہ نیک روح اللہ کے ہاں 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ جو موت سے لے کے قیامت تک قبر سے اٹھنے کا جو منظر ہے یا جو سکیچ ہے، یہ سب غیب کی باتیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے جو بھی اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہم اس کڑیوں کو ملا سکتے ہیں اور ایک کڑی کے ساتھ دوسری کڑی ملا کے ایک منظر پیش کر سکتے ہیں کہ موت سے لے کے قیامت تک قبر سے اٹھنے کا یہ منظر ہوگا۔ اور جو نیک روح ہوتی ہے اس کو اللہ رب العزت کی اصطلاح میں نفس مطمئن کہا جاتا ہے، اور فرشتہ یہ بات کہتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے مطمئن روح، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ۔ اور رب کی طرف لوٹ، کیسا رب؟ راضیۃ مرضیہ، کہ جو رب تجھ پہ راضی ہے، فادخلی فی عبادی، اور جو رب تجھے خوشخبری سنانے والا ہے کہ اے نیک روح میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ جب گناہ گار شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، حالت نزع کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اتنی ڈراؤنی شکل کے اندر کہ اگر اس شکل کے اندر اسرائیل علیہ السلام دنیا میں جھانک لیں تو دنیا اس خوف اور ڈر سے مر جائے۔ اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ کے گناہ گار روح سب سے پہلے مہلت مانگتی ہے، اور جسم کے اندر اس طریقے سے پھیل جاتی ہے گویا کہ جسم سے نکلنے کا انکار کر رہی ہے،
فرشتے آ کر اس کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ اے مغضوب روح، چل اپنے رب کی طرف، تیرا اللہ تجھ پہ ناراض ہے۔ ایسی روح اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سن کے اپنے گناہوں سے توبہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تب توبہ قبول نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قسم ہے ان فرشتوں کی جو انسان کے جسم میں، گناہ گار شخص کے جسم میں ڈوب کر گوتے لگا لگا کے اس روح کو نکالتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کاش آپ دیکھتے ان ظالم لوگوں کو کہ جب وہ جان کنی کے عالم میں پھنستے ہیں، سکرات الموت شروع ہوتی ہیں اور فرشتے آگے بڑھ بڑھ کے ان کی روح کو نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو اپنے رب کی طرف، تمہیں اب ایسا عذاب دیا جائے گا اس چیز کے بدلے میں جو تم بغیر علم کے اللہ رب العزت کے بارے میں باتیں کہا کرتے تھے، آج تمہیں ایسا عذاب دیا جائے گا۔ اس روح کو سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ جب وہ انکار کرتی ہے، اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جس طرح ایک بھیڑ ہے، اس کے بال جو ہیں وہ گیلے ہیں اور ایک کانٹے دار چھڑی اس کے اندر گھسا کے اس کو تروڑ مروڑ کر کھینچا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا، یا پھر ایک بالکل ریشم نما کپڑا یا کریب کا دوپٹہ، اس طرح کا کپڑا کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ڈال کر پھر اس کو کھینچا جائے تو جو اس کا حال ہوتا ہے، اس طرح اس روح کو تروڑ مروڑ کر نکالا جاتا ہے۔ اور فرشتے ساتھ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے منہوں کے اوپر اور پیٹھوں کے اوپر تھپڑ مارتے ہیں اور پھر تھپڑ مار مار کے ایسے شخص کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ روح نکالی جاتی ہے تو جس طرح جنتی شخص کی روح کو فرشتے ایک لمحے کے لیے بھی اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، اسی طرح گناہ گار روح کو بھی جہنم کے فرشتے اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں، فوراً آسمانوں کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ جہنم کے اندر سے ایک بدبودار ٹاٹ نما لباس لے کے آتے ہیں جو 7 فرشتے لے کے آتے ہیں اور اس کو پہنا دیا جاتا ہے، اور اس کی بدبو زمین آسمان کے درمیان پھیل جاتی ہے۔ اس روح کو فرشتے آسمانوں کی طرف لے کر چڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف پھینکتے ہیں کہ بھئی تو پکڑ، وہ کہتا ہے تو پکڑ، یعنی وہ اس کو پکڑنا پسند نہیں کرتے۔ اور اللہ رب العزت کے حکم سے جو پہلے آسمان سے زمین تک جو فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کتنی بد روح ہے کہ اپنے اللہ کو ناراض کر کے آئی ہے، اور وہ بھی اسے عذاب کی خوشخبری سناتے ہیں کہ چل اپنے رب کی طرف، تیرا اللہ تجھ پہ ناراض ہے۔ اس طرح کرتے کرتے پہلے آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں اور پہلے آسمان کے دروازے کی دستک دی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ اس کو جس طرح وہ برا گناہ گار شخص ہے اسی طرح اس کو ان فرشتوں کے سامنے شو کیا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا، یہ بد روح ہے، اپنے اللہ کو ناراض کر کے آئی ہے، اور فرشتے وہاں سے ہی اسے نیچے پھینک دیتے ہیں اور یہ روح سیدھی زمین کے اوپر آ گرتی ہے اور کہتی ہے ہائے افسوس میں مٹی ہوتا، ہائے افسوس آج کا یہ دن نہ آتا۔ اب مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ نیک شخص کی روح آسمانوں پہ چلی گئی اور ابھی جسم اس کا اس کے گھر، اس کے اہل خانہ کے اندر موجود ہے، اور بد شخص کی روح جو ہے وہ آسمان سے نیچے پھینک دی گئی اور اس کا جسم، اس کی لاش اس کے گھر والوں کے پاس موجود ہے۔ نیک شخص کی روح آسمانوں پہ کیوں چلی گئی؟ کیونکہ آسمان پہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا گھر بنایا ہے جس کا نام ہے علیین، کیونکہ اس روح کو قیامت تک اس میں رہنا ہے، اس لیے وہ آسمانوں پہ چلی گئی۔ اور بد روح زمین پہ کیوں پھینک دی گئی؟ کیونکہ زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے گھر بنایا ہے جس کا نام ہے سجین، کیونکہ اس نے سجین کے اندر جانا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بھی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ کتاب الفجار لفی سجین، کہ جو بد لوگ ہیں ان کا نامہ اعمال اور ان کی روح، ان کا نظام سارا سجین کے اندر ہوگا۔ اور اسی طرح ان الابرار فی علیین،
اور جو نیک لوگ ہیں وہ علیین میں ہوں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اسے دفن کرنے میں جلدی کرو۔ اگر تو وہ نیک روح ہے تو وہ اپنے مقام کو پہنچے اور اپنے مرتبے کو پہنچے، اور اگر وہ بد ہے، جہنمی ہے، تو ایسی نحوست کو جلدی سے گھر سے نکال دیا جائے۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص فوت ہوتا ہے یا تو وہ راحت پا گیا یا اس سے راحت پا لی گئی۔ اگر وہ نیک تھا تو وہ اس دنیا کے نظام سے راحت پا گیا اور آگے اللہ کی نعمتوں میں چلا گیا، اگر بد تھا تو دنیا والے اس سے راحت پا گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جلدی دفن کیا جائے۔ اب دفن کرنے میں سب سے پہلے غسل ہے، غسل دینا، کفن پہنانا۔ جو نیک روح ہے، جب ایسے شخص کے، ایسی روح کے جسم کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنا کر اس کو قبرستان کی طرف لے کر جاتے ہیں، اس کی چارپائی اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ پکار پکار کے یہ کہتی ہے، قدمونی قدمونی، مجھے آگے لے جاؤ، جلدی کرو، مجھے لے جاؤ، کیونکہ فوت ہوتے ہی اسے اللہ رب العزت جنت میں اس کا گھر دکھا دیتے ہیں، اور اسے پتہ ہے کہ میں آگے اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی رضا کی طرف جا رہی ہوں۔ اور اللہ رب العزت کی اس کی آواز تمام مخلوقات سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے، کہ اس کی آواز نہیں سنتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کے بارے میں اچھے کلمات کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبات۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے پاس، فرمایا اللہ کے رسول کیا واجبات؟ تو آپ نے فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی۔ نیک روح کو جب اس کے گھر سے لے کے جاتے ہیں قبرستان کی طرف، تو راستے میں لوگ اس کے بارے میں اچھے کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں تعریفی کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے بارے میں گواہی دی کہ اچھا انسان تھا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور حقیقت میں یہ تعریف اللہ رب العزت کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے۔ نیک روح کو جا کر، نیک انسان کے جسم کو جب قبرستان میں جا کر رکھا جاتا ہے تو حقیقت میں اس کو بہت جلدی ہوتی ہے کہ مجھے جلدی سے دفن کر دیا جائے۔ قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، دفن کرنے کے بعد جب اس کے لواحقین، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کو جب قبرستان میں، قبر کے اندر دفن کرنے کے لیے جایا جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ پہلی چیز یہ جاتی ہے کہ اس کا مال، اس کے اہل اور اس کے اعمال، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اہل خانہ اور اس کا مال، اور اس کے اعمال وہاں رہ جاتے ہیں۔ نیک روح کو اس کی کوئی ٹینشن اور پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پاس اعمال ہیں جو اس کی ضرورت ہے، اور اس کا جو تھوڑا بہت مال ساتھ گیا ہے اور اہل خانہ گئے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے نیک شخص کے جسم کو، نیک روح کے جسم کو، تو اللہ رب العزت کے حکم سے اس کو وقتی طور پہ یہ بات باور کروائی جاتی ہے کہ اس کو اپنے اہل خانہ کے واپس جاتے ہوئے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے، کہ اسے یہ باور کروایا جاتا ہے کہ تجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو نے یہاں اکیلے آنا تھا۔ تو نیک روح کو ان کے اہل خانہ کے واپس جانے کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اچانک سے قبر کے اندر جیسے ہی نیک روح کے جسم کو اتارا جاتا ہے، اسے بند کر دیا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس قبر کو حد نگاہ تک کھول دیتے ہیں، اس قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتے ہیں۔ اس کے لیے قبر کے اندر جنت کے بستروں میں سے ایک بسترا بچھا دیا جاتا ہے، اور ایک طرف سے 2 فرشتے منکر اور نکیر اللہ رب العزت کی طرف سے حاضر ہوتے ہیں، جو کہ اس سے سوال و جواب کرتے ہیں، اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اسے سلام کرتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو اللہ کے حکم سے قبر کے اندر سورج غروب ہونے کا منظر دکھایا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے ذرا مجھے چھوڑ دو، میں اپنی عصر کی نماز پڑھ لوں، وہ ضائع ہو رہی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں، نیک روح کو کہتے ہیں
کہ اب تو قبر میں آ گیا ہے۔ دیکھیں یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں قبر میں ہوں، اس کو یہ ہے کہ میں ایک عام نارمل زندگی میں ہوں اور میری عصر کی نماز ضائع ہو رہی ہے، اور یہ نیک روح کی نماز کے اوپر پابندی کرنا، دنیا میں اس کا وقت پہ نماز پڑھنا، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نمازیں پڑھ لی جو دنیا میں پڑھنی تھیں، اب کوئی نماز نہیں پڑھنی، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے منکر نکیر فرشتے ہیں، تو اس سے سوال کیا جائے گا۔ اسے بٹھا کر سب سے پہلے سوال کیا جاتا ہے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ نیک روح یہ فوراً پکار اٹھتی ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال کرتے ہیں کہ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تو نیک روح فوراً پکار اٹھتی ہے کہ نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر تیسرا سوال کیا جاتا ہے کہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو نیک روح فوراً پکار اٹھتی ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ یہ تین سوالات کے جوابات دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر ہر شخص آزمایا جائے گا، اور یہی آزمائش ہے کہ فرشتے یہ تین سوال پوچھیں گے اور نیک روح ان کا فوراً جواب دے دے گی، اور یہ جواب دے کر کامیاب ہو جائے گی تو فرشتے اسے خوشخبری سنائیں گے، مبارک دیں گے، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے یہ سوالوں کے جوابات کیسے پتہ چلے، کس نے بتائے؟ تو وہ کہے گا کہ دنیا میں نے اپنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ اس کے اندر میں نے پڑھا تھا، اور میں نے اس کے دین کے مطابق زندگی گزاری تھی، میرا اللہ پہ ایمان تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ جو شخص جو آپ کے اندر مبعوث کیے گئے تھے، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ شخص کہے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر بطور آخری نبی مبعوث کیے گئے تھے، اور ان کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ تو فرشتے پھر اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ قبر کے غیبی معاملات ہیں، عالم برزخ ہے، اس کے اندر پرفیکٹ تو کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس کے مطابق اچانک سے ایک منظر بدلے گا۔ اللہ رب العزت جنتی شخص کو جہنم دکھائیں گے، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے بتاؤ کہ تو اللہ کو راضی کر کے آئی ہے، اگر تو اللہ کو ناراض کر کے آتی تو تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہوتا۔ تو وہ اللہ کی پناہ طلب کرے گا، ساتھ ہی منظر بدلے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے جنت، قبر کے اندر اس کو جنت دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اب تو یہاں رہے گا۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے جب وہ جنت دیکھے گا تو فوراً نیک روح پکار اٹھے گی کہ یا اللہ جلدی قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنی جنت میں داخل ہو جاؤں اور میں اپنی جنت میں پہنچوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے نیک روح، تو ایک مقررہ وقت تک سو جا، میں تجھے اٹھا لوں گا۔ اللہ کے حکم سے اسے کہا جائے گا نم کا نومت العروس، تو ایک پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، عزت اور تکریم کے ساتھ۔ جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی اور اس کے اندر سے ٹھنڈی ہوائیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے سکونت اور رحمت نازل ہوگی اور اسے سلا دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ قبر کے اندر کے کچھ مختلف منظر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بیان فرمائے ہیں۔ قبر کے اندر ایک منظر یہ بھی ہوگا کہ فرشتے ایک یکدم نیک روح کی قبر کے اندر اندھیرا ہو جائے گا، اور ایک طرف وہ دیکھے گا کہ عذاب ہی عذاب آ رہا ہے۔ اچانک سے ایک ایسا شخص قبر میں آئے گا کہ جس کا چہرہ بہت خوبصورت اور چمکتا ہوا ہوگا، اس کے چہرے کی روشنی سے قبر روشن ہو جائے گی اور وہ عذاب کو روک دے گا۔ تو نیک روح اس کو کہے گی، نیک شخص اسے کہے گا کہ تو کون ہے، تیرا چہرہ بہت خوبصورت ہے۔ تو وہ کہے گا کہ میں تیری نماز ہوں جو تو دنیا میں پڑھتا تھا، آج اگر تو نے مجھے نہ پڑھا ہوتا تو یہ عذاب تیرے تک پہنچ جاتا۔ اسی طرح پھر دوسری طرف سے عذاب آ رہا ہوگا، پھر ایک شخص خوبصورت چہرے والا آئے گا، اس عذاب کو روک دے گا اور اس سے قبر میں روشنی ہو جائے گی۔ تو وہ بھی پوچھے گا کہ تیرا چہرہ بہت خوبصورت ہے، تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا میں تیرا روزہ ہوں جو تو دنیا میں رکھا، اگر تو نے نہ رکھا ہوتا تو آج اس طرف سے تیرے اوپر عذاب پہنچ جاتا۔ اسی طرح پھر آگے پیچھے سے بھی عذاب آئے گا، روزے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ آ کر اس عذاب کو روک لے گی، اس کا حج، اس کے نیک اعمال اس کو روک دیں گے۔ اسی طرح یہ قبر کے اندر کے منظر ہیں
جو اللہ رب العزت ایک نیک شخص کے ساتھ یہ منظر پیش آئیں گے۔ قبر کے اندر ایک منظر یہ بھی آئے گا کہ خوبصورت چہرے والا شخص قبر میں آئے گا اور نیک شخص اسے پوچھے گا کہ تو کون شخص ہے، تیرے چہرے سے بلائی کی امید آ رہی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں تیرا نیک اعمال ہوں، جو دنیا میں تو کیا کرتا تھا، تو میں تیرا نیک اعمال کی صورت میں آج تیرے پاس آیا ہوں تیری دل جوئی کے لیے کہ تو پریشان نہ ہو۔ اسی طرح جب نم کا نومت العروس کہہ کر اسے سلا دیا جائے گا تو آسمان سے ایک اعلان کرنے والا آئے گا اور اعلان کرے گا کہ تو کامیاب ہو گیا، تو نے اللہ کو راضی کر دیا، ہمیشہ کے لیے تو کامیاب ہو گیا۔ اسے خوشخبری سنائی جائے گی اور وہ اعلان وہ بھی سنے گا، لیکن کوئی اور جن اور انسان یہ اعلان نہیں سن پائیں گے۔ اللہ کی طرف سے منادی کرنے والا یہ اعلان کرے گا۔ جس طرح نیک روح آسمانوں پہ چلی گئی اور اللہ رب العزت نے اس کو علیین کے اندر داخل کر دیا، اس کا نام علیین میں لکھ دیا، اس کی کتاب کو علیین میں رکھ دیا، اسی طرح بد روح کو اللہ رب العزت کے حکم سے پہلے ہی آسمان سے زمین پر پھینک دیا گیا، کیونکہ اس کا ٹھکانہ آسمانوں پہ ہے ہی نہیں۔ ایسی روح نیچے زمین کے اوپر اللہ نے جو گھر بنایا ہے سجین، اس کو اس کے اندر داخل کیا جانا ہے۔ سجین جو ہے وہ زمین کے اندر ایک بد روح، جو بد روحیں ہیں، یعنی جو اللہ کے گناہ گار بندے ہیں، ان کی روحوں کا ایک قید خانہ ہے، ایک جیل ہے، جس کے اندر اسے قیامت تک داخل کیا جائے گا اور اسے قیامت تک وہاں صبح و شام اور اس کو عذاب پیش کیا جائے گا۔ اب اس کے جسم کو غسل کفن دے کر جو ہے وہ دفن کرنے کا معاملہ ہے۔ بد روح کے مردہ جسم کو جب قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے دفن کرنے کے لیے، تو وہ پکار کر یہ کہہ رہی ہوتی ہے، مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو، مجھے آگے نہ لے جاؤ۔ اس کی یہ آواز تمام جن اور انسانوں کے علاوہ تمام قسم کی مخلوقات سن رہی ہوتی ہیں، سوائے جنوں اور انسانوں کے اس کی یہ آواز نہیں سنتے۔ اس کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کے بارے میں برے کلمات کہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا چیز واجب ہو گئی، ما واجبت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم واجب ہو گئی، کیونکہ جو بد شخص ہوتا ہے جب وہ فوت ہوتا ہے اور اس کے جنازے کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جس کے ساتھ اس نے بہت ساری زیادتیاں کی ہوتی ہیں، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوتا ہے، کسی کے اوپر بلا وجہ بہتان بازی کی ہوتی ہے، کسی کے اوپر زیادتی کی ہوتی ہے، ظلم کیا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کی زبانوں پہ ایٹومیٹکلی شروع ہو جاتا ہے کہ بہت برا انسان تھا اور اس نے یہ کیا، اس کی وہ برائیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اس گواہی پہ ہی حکم لگا دیا اور کہہ دیا کہ واجبت، جہنم واجب ہو گئی، اور وہ بھی پکار کے کہہ رہی ہے کہ مجھے آگے نہ لے جاؤ۔ ایسے شخص کی میت کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، تو اس کو بھی اسی طرح قبر کے اندر ایک منظر پیش کیا جاتا ہے کہ اس کے لواحقین جو اس کو دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں، اس کے قدموں کی چاپ سنائی جاتی ہے اور اسے یہ باور کروایا جاتا ہے کہ تجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسی بدبخت روح ہے کہ اس کے پاس وہ جو اعمال قبر کے اندر کام آتے ہیں اور ساتھ جاتے ہیں وہ بھی نہیں ہیں، برے اعمال ہیں اس کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کے حکم سے قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایسے ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں اور قبر کو آگ کا بنا دیا جاتا ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگ، قبر کے اندر سانپ اور بچھو اس طرح کی چیزیں چھوڑی جاتی ہیں، اور ایک طرف سے منظر بدلتا ہے، منکر اور نکیر اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے اس طرح آتے ہیں کہ زمین کو پھاڑتے ہوئے ڈراؤنی شکل کے اندر، کہ ان کے دانت اونٹوں کی طرح قبر کے اندر آتے ہیں اور آ کر اس کو تھپڑ مارتے ہوئے اٹھا کر بٹھاتے ہیں، اور اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، یعنی اس طرح تعجب کا اظہار کرتا ہے کہ ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے
کہ ماں من نبی یق، تیرا نبی کون سا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اس طرح پھر تعجب کا اظہار کرتا ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا جاتا ہے، منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں کہ ماں دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ تو وہ پھر اسی طرح جواب دیتا ہے ہاں ہاں لا ادری، کہ میں نہیں جانتا۔ جس طرح ایک انسان سے کوئی ایسا سوال کر دیا جائے کہ وہ اس سوال کو سن کے ہکا بکا رہ جائے اور اس کے گلے سے ہا کی آواز نکلے، تو اس طرح قبر کے اندر وہ اس طرح جو ہے نا مبہوت ہو کر اس طرح لاجواب ہو جائے گا، اور اس کی آواز نکلے گی اور کہے گا کہ میں نہیں جانتا۔ تو جب وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا تو فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ تو ان سوالوں کے جواب کیوں نہیں دے پایا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ نہ میں نے قرآن کو پڑھا، نہ میں نے سمجھا، جس طرح لوگ کہہ رہے تھے کر رہے تھے میں بھی ان کے پیچھے لگا رہا۔ تو فرشتے کہیں گے نہ تو نے پڑھا نہ تو نے جانا۔ دو فرشتہ اس اللہ کے حکم سے، وہ فرشتے گرز اور ہتھوڑے لے کے آئیں گے، اس کے سر پہ مارے جائیں گے، ایک کن پٹی پہ مارا جائے گا اور وہ چیخے گا چلائے گا، تو اس کی یہ آواز تمام طرح کی مخلوقات سنیں گی سوائے جنوں اور انسانوں کے، اس کی یہ آواز نہیں سن پائیں گے۔ اور پھر قبر کے اندر ایک یہ بھی منظر ہے کہ اس کے اوپر ایک ایسا دروگا مقرر کر دیا جائے گا جو کانوں سے نہ سنتا ہوگا نہ آنکھوں سے دیکھتا ہوگا، اندھا بہرا اور گونگا، اور اس کے ہاتھ میں ایک گرز ہوگا جو اس کو مارتا رہے گا اور عذاب دیتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں اس کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ ایسا گرز ہے کہ اگر اس کو ایک پہاڑ کے اوپر مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے ذروں کی طرح، اور ذرے سے مراد کہ ایسی چیز کے جو ہاتھ پہ رکھ کر اسے پھونک ماری جائے تو وہ اڑ جائے، اس طرح پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اگلے پچھلے تمام جن اور انسان جمع ہو کر اس کو اٹھانا چاہیں تو اس کو اٹھا نہ سہیں، اتنا وہ وزنی۔ قبر کے اندر اسی طرح ایک منظر بدلے گا، فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ یہ جو نبی، یہ جو شخص آپ کے اندر مبعوث کیے گئے، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہے گا میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، میں انہیں نہیں جانتا، پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ پھر اسی طرح بد شخص کی قبر کے اندر بھی منظر بدلے گا، اللہ رب العزت کے حکم سے اسے جنت دکھائی جائے گی، اور صرف دکھائی جائے گی، جنت کی کوئی خوشبو یا کوئی ہوا اس کی طرف نہیں آئے گی، اور اسے کہا جائے گا کہ اگر تو دنیا کے اندر اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارتا، اللہ پہ ایمان لاتا تو تیرا یہ ٹھکانہ تھا۔ پھر اسی طرح اس کو جہنم دکھائی جائے گی، اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کو آرڈر ہوگا کہ اسے بتاؤ کہ اب تیرا یہ ٹھکانہ ہے، تو وہ شخص کہے گا کہ یا اللہ قیامت قائم نہ کرنا، قیامت قائم نہ کرنا، قیامت نہ قائم کرنے کی دعا کرے گا۔ اس کے بعد اس کا نامہ اعمال، اس کی روح کو سجین کے اندر داخل کر دیا جائے گا جس کے اندر اسے مسلسل عذاب دیا جائے گا۔ اور اسی طرح بد شخص کی قبر میں ایک ایسا شخص آئے گا جس کا چہرہ بالکل بدصورت اور کالا بلیک قسم کا ہوگا، جس سے اس کی قبر میں مزید اندھیرا ہو جائے گا۔ وہ شخص کہے گا کہ تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے کوئی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ تو وہ کہے گا کہ میں تیرا برے اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ قبر کے اندر دونوں منظر الگ الگ ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں تمہاری الگ الگ ہیں۔ فاما من اعطى واتقى، جو شخص اللہ کے راستے میں دیتا ہے، واتقى اور اللہ سے ڈرتا ہے، وصدق بالحسنى اور زندگی میں نیک اعمال کی تصدیق کرتا ہے، نیکی کی تصدیق کرتا ہے، اسے عمل میں لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جس نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بخل کیا اور مستغنی ہو گیا دین سے اور ہر معاملے سے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور اس نے نیکی کے کام کی تصدیق کرنے کی بجائے تکذیب کی، اسے جھٹلایا، نیکی کے راستے کو جھٹلایا، دین کے راستے کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے تنگیاں ہی تنگیاں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ قبر کے اندر ایک شخص جواب دے رہا ہے، دوسرا نہیں دے پا رہا، جبکہ دنیا کے اندر کافر کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور پھر ایک منافق، کافر، یا ایک ایسا شخص جو ہے تو مسلمان لیکن گناہ گار ہے، کبیرہ اس کی ساری زندگی گناہوں میں ملوث ہے، اور اسے پتہ بھی ہے، وہ ایمان بھی لایا، لیکن پھر بھی وہ قبر میں جواب نہیں دے پایا۔ جیسے ہم دور نہ جائیں، ابو جہل کو لے لیں، دوسرے ایسے لوگوں کو لے لیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی، مارے گئے، تو ان کو بھی پتہ تھا، لیکن قبر کا منظر اور ہے، وہ عالم برزخ ہے، وہاں فرشتوں کے سامنے جواب دے ہی وہ پائے گا جس نے عملی طور پہ اللہ کے اوپر ایمان لایا ہوگا، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کیا ہوگا، عملی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی خواہشات کو ڈھالا ہوگا اور اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اور اسی طرح عملی طور پہ اس نے دین کو اپنایا ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ نام کا ایمان لایا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا ایمان صرف ایک دعوے کی حد تک تھا، یا صرف وہ مسلمان ایک دعوے کی حد تک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے نزدیک ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، دین کا نام رہ جائے گا، قرآن دو گتوں میں رہ جائے گا، صرف لوگوں کی زندگیوں سے یہ نکل جائے گا اسلام اور قرآن۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا صرف اکیلا دعووں سے کام نہیں چلے گا کہ ہم نے دعویٰ کر لیا، ہم نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا اور ہم سمجھتے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور حقیقت میں قبر کے اندر انسان کا ایمان، اس کے نیک اعمال اسے فائدہ دیں گے۔ انسان دنیا میں جانتے بوجھتے ہوئے بھی اگر اس کی زندگی نیک اعمال اور دین کے مطابق نہیں گزری تو وہ شخص قبر کے اندر ناکام ہو جائے گا۔ اسی طرح منافق شخص کا بھی یہی حال ہے قبر کے اندر۔ جب منافق شخص سے پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا اسلام کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تو وہ شخص کہے گا کہ ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نے جو لوگ کرتے رہے میں بھی ان کے پیچھے لگا رہا، میں نے لوگوں سے یہ بات سنی تھی لیکن میں نہیں جانتا۔ تو منافق شخص بھی یہی کہے گا۔ معزز ناظرین، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، دنیا میں ہم نے آگے جانا ہے تو اس کی تیاری بھی کرنی ہے، ورنہ وہاں کوئی کچھ کام نہیں آئے گا سوائے نیک اعمال کے، دین کے مطابق زندگی جو گزاری ہوگی وہ۔ جیسے قبر کے اندر سب سے پہلا سوال ہے من ربک، تیرا رب کیا ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو کیا ہم نے اللہ رب العزت کے اوپر صحیح طرح اس طرح ایمان لائے ہیں جس طرح ایمان لانے کا حق ہے؟ کیا ہم اللہ رب العزت کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اس کی عبادت اور اس کے نازل کردہ قرآن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ رب العزت سے حقیقی معنوں میں محبت کی ہے، اس کو اپنا حقیقی رب مانا ہے؟ اگر تو ہمارا جواب ہاں میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ ذکرکم، قرآن مجید میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا ہم نے اپنا قرآن مجید میں ذکر ڈھونڈ لیا ہے؟ ہمارا اگر قرآن مجید اچھا ذکر کر رہا ہے، ہمارا ذکر اچھی کیٹیگری میں قرآن مجید کر رہا ہے، تو پھر ہم اس بات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تو کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حقیقی معنوں پہ ایمان لایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کی ہے؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میرے اس وضو کے پانی کو لے کے اپنے جسموں پہ کیوں مل رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ سے محبت ہے۔ فرمایا انسان جس شخص سے محبت کرتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بالکل ہاں۔ تو فرمایا کہ پھر تم میری بات کو بھی مانو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن راغب عن سنتی، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں، اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وہ کل قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔
اور اللہ رب العزت بھی کہا ہے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تم سے محبت کرے تو پھر میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اسی طرح تیسرا سوال قبر میں ہے کہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو کیا آج ہم نے اپنی زندگیوں کو اپنی زندگیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق ڈھال لیا ہے؟ کیا ہمارے گھر کے اندر ہماری اس 5 فٹ باڈی سے لے کے ہمارے بیوی بچوں میں اور جو بھی ہمارے ماتحت لوگ ہیں، کیا ہم نے ان کے اندر دین کے قوانین اور زندگی گزارنے کے طور طریقے دین کے مطابق نافذ کیے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے اوقات میں سے کچھ وقت دین سیکھنے کے لیے نکالا ہے؟ کیا میں قرآن کا، حدیث کا مطالعہ کر رہا ہوں؟ کیا میں نے کبھی، میری یہ کوشش ہے کہ میں قرآن کے اندر اس کا ترجمہ پڑھوں، سیکھوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیا ہے؟ کیا میں نے اپنی اولاد میں سے کسی بچے کو یا اپنے گھر والوں کو دین کے ساتھ منسلک کیا ہے؟ ان کو دنیا کی ڈگریاں دلوانے کے ساتھ ساتھ کیا میں ان کو قرآن اور حدیث کی بھی سمجھ بوجھ دلوا رہا ہوں؟ کیا میرے گھر والوں کا تعلق دنیا کے اندر علماء کے ساتھ ہے؟ کیا میرا تعلق علماء کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان کی مجلس میں جانا اور قرآن و حدیث سیکھنا، کیا اس کے مطابق میں زندگی گزار رہا ہوں؟ اگر تو اس کے مطابق زندگی گزاری جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، استقامت کی دعا کریں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نام کے مسلمان رہ جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہمارے اوپر سچ ہو جائے کہ ایک وقت آئے گا کہ صرف دین اسلام کا نام رہ جائے گا، لوگوں کی زندگیوں میں دین نہیں ہوگا۔ اور میں نے کیا دین کے اوپر چلتے ہوئے ملامت کرنے والوں کی ملامت کا کیا میرے اندر ڈر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اس بات پہ بیعت لی ہے کہ ہم دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ آج ہوتا کیا ہے، شادی بیاہ یا مختلف قسم کے پروگرامز آئے ہیں تو وہاں اگر میں نے یہ کام نہ کیا شادی پہ تو میری ناک کٹ جائے گی۔ دین کی ناک کٹتی ہے تو کٹ جائے، میری بچ جائے، یہ دنیا میں تو ایسے ہو جائے گا، لیکن کل قیامت والے دن پھر انسان وہاں جب پکڑا جائے گا تو پھر یہ دنیا میں وہی لوگ جن کی وجہ سے دین کی دھجیاں اڑائی تھیں، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا تھا، وہ کام نہیں آئیں گے۔ اور یہ ایک بات کا آپ تجربہ کر لیں، قرآن کی حدیث کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے نیک اعمال کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ رب العزت عن قریب رحمان ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں، قرآن و حدیث اور دین کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، تو جن لوگوں کی خاطر ہم ایسا کرتے ہیں وہ بھی راضی نہیں ہوتے، الٹا وہ انسان کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کو بھی ہم ناراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان دین کی خاطر سٹینڈ لیتا ہے، ایکشن لیتا ہے، تو وہی لوگ جو وقتی ناراض ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا یہ وعدہ ہے کہ انہی لوگوں کو بعد میں اللہ تعالیٰ وہی لوگ ایسے شخص کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ انسان کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ آج سے ہی اس بات کا عہد کریں کہ زندگی تو گزارنی ہی گزارنی ہے، اور نہ بھی گزاریں تو یہ گزر ہی جانی ہے، گزرنی ہے، تو کیوں نہ ہو کہ دین کے مطابق